السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے خلاف ایک فیصلہ دے دیا ہے، اور یہ فیصلہ شاہد حقان عباسی اور مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کے لیے دائر کردہ ایک درخواست پر سماعت کرتے ہوئے دیا گیا ہے۔ مریم نواز اور سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کو بنیاد بنا کر ایک خاتون درخواست گزار کلثوم خالق نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اس کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے اس درخواست کے اوپر سماعت کی، اور پھر تحریری حکم نامہ 5 صفحات پر مشتمل جاری کیا گیا ہے۔ میں نے اپنے ویلاگ کے آغاز میں یہ کہا کہ یہ فیصلہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ جب میں یہ تمام جو ریٹن آرڈر ہے یا جو ججمنٹ ہے یہ پڑھوں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس جو 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی کردار کشی کی گئی، اور اس بنیاد کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا، اور عدالت کی طرف سے درخواست گزار کلثوم خالق سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا مریم نواز اور شاہد حقان عباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ یا اس عدالت کے جو جج صاحبان ہیں ان کے خلاف کوئی توہین آمیز بیانات دیے ہیں یا کوئی ایسی گفتگو کی گئی ہے جس سے انصاف کی فراہمی میں مداخلت ہوئی ہو یا خلل پڑا ہو، یا کیا عدالتی کارروائی کو بیانات کے ذریعے متاثر کیا گیا ہے، تو اس کا جواب درخواست گزار کلثوم خالق نے نفی میں دیا۔ اس عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فردوس عاشق اعوان کیس میں یہ اصول طے کر چکی ہے، یعنی یہ فیصلہ دیا جا چکا ہے کہ جج صاحبان قانون سے ماورا نہیں ہیں، اور جج صاحبان قابل احتساب ہیں، یعنی ان کا احتساب ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ واضح کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اچھی نیت یا دیانتداری کے ساتھ، یعنی بونا فائیڈی انٹینٹ کے ساتھ اگر کرٹیسزم کیا جائے، تنقید کی جائے، تو یہ اس کا تنقید کرنا جو ہے یہ جوڈیشل افسران کی خود احتسابی کا لازمی جز ہے یا لازمی حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ جب ایک جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت ایک عام شہری کی ہوتی ہے، یعنی سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اب ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ ایک عام شہری ہیں، اور ان کے اوپر تنقید ایک عام شہری کی صورت میں ہو رہی ہے، یعنی وہ اب جوڈیشل آفس ہولڈ نہیں کرتے، وہ جج نہیں رہے۔ اگر ایک سٹنگ جج کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بیان بازی کی جائے تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج پر تنقید کرنے سے توہین عدالت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج اگر یہ محسوس کرے کہ اس کی توہین ہوئی ہے یا ہتک عزت ہوئی ہے یا اس کی تضییق کی گئی ہے، تو وہ ایک عام شہری کی طرح اس کے پاس دیگر عدالتی فورمز موجود ہیں۔ یعنی یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر جو ہے کوئی ایک ریٹائرڈ جج کی یہ سمجھتا ہے کہ میری توہین ہوئی ہے تو اس کے لیے سول کورٹس میں پروسیجر موجود ہے۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے اس فیصلے میں کہا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج اگر یہ سمجھے کہ اس کی تضییق یا توہین کی گئی ہے تو اس کے لیے سول کورٹس یعنی وہ ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے، قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے یا ان کی توہین کی جا رہی ہے، تو وہ سول کورٹ میں جو ہے وہ ہتک عزت کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں، دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایک آزاد جج کو عوامی تنقید سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اس تمام تر صورتحال میں اگر ایک جج کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو اس کو اس کا اثر بھی نہیں لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آخر میں یہ کہا ہے کہ لگتا ہے کہ درخواست گزار سابق جج پر تنقید کی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہیں،
یا ان کو یعنی تکلیف پہنچی ہے، لیکن یہ معاملہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرتی ہے۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اب ایک ریٹائرڈ جج ہیں، اور اگر ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو وہ ایک عام شہری کی طور کے اوپر اس کو لیا جائے گا، اور اگر عام شہری کے اوپر تنقید ہو تو اس کے لیے پھر دیگر قانونی فورمز موجود ہیں۔ لیکن سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ لیٹیگیشن میں نہیں جائیں گے اور کسی طرح کا بھی اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان کے پاس ہی ایک لیگل فورم موجود ہے، وہ اگر چاہیں تو خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے عدالتی فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب سے یہ آڈیو لیکس یا ویڈیو لیکس والا معاملہ آیا ہے، وفاقی حکومت اس معاملے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہی ہے، اور یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے۔ تو ایک طرف یہ فیصلہ ثاقب نثار کے خلاف آیا ہے، دوسری جانب وفاقی حکومت کے لیے بھی جو ہے وہ کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج کے اوپر اگر تنقید ہو تو ایک ریٹائرڈ جج عام شہری کی حیثیت رکھتا ہے، اور عام شہری کی اگر تنقید ہوتی ہے تو اس کے لیے لیگل فورمز موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی حکومتی وزراء کی جانب سے جوڈیشری کی تضحیک ہوتی رہی، توہین ہوتی رہی، خاص طور کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب صدارتی ریفرنس دائر ہوا تو اس کے اوپر بھی وفاقی وزراء نے بڑھ چڑھ کر تقریریں کی، پریس کانفرنسز کی جاتی رہیں PID میں، اور مختلف باتیں کی جاتی رہیں، لیکن اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جوڈیشری کی توہین ہو رہی ہے، حالانکہ وہ سٹنگ جج تھے۔ بہرحال وہ اس کیس سے ان کو بری ہو گئے، کلیئر ہو گئے، اور جو صدارتی ریفرنس تھا وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے اٹھا کر پھینک دیا، رد کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ ڈیٹیل ریزننگ ابھی اس معاملے کی ابھی آنی ہے۔ تو اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فائنڈنگ آئی ہے، تو اس کے بعد ثاقب نثار سابق چیف جسٹس آف پاکستان، وہ ایک عام شہری جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی توہین ہوئی ہے، ان کی تضحیک کی جا رہی ہے، تو ان کے لیے لیگل فورمز موجود ہیں، اور ایک طرح سے یہ ایک کلیئر فائنڈنگ آ گئی ہے۔ اور یہ درخواست تو سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی اور مریم نواز کے خلاف دائر کی گئی تھی کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کی جائے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے لیے کوئی اچھا ثابت نہیں ہوا۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔